بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد نیال ہردوئی کے ہیں۔ انہوں نے تبلیغ سے متعلق ایک سوال بھیجا ہے، تحریری شکل میں ہے، اس کا پورا فوٹو جو ہے واٹس ایپ پہ بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کیا فرماتے علماء دین مفتیان کرام مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ جن آیتوں سے جہاد کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے، مثلا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا الآیہ، جہاد کرنے سے جو لوگ رک گئے تھے ان کے بارے میں جو آیت کلام پاک میں آئی ہے، مثلا وعلی الثلاثة الذین خلفوا، تو کیا ان آیتوں سے آج کل کی موجودہ تبلیغی جماعت کی فضیلت کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ تبلیغی جماعت میں نکلنے کے لیے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا آیت کو پیش کرنا، اور اگر کوئی نہ نکلے تو وعید کے طور پر اس کے لیے وعلی الثلاثة الذین خلفوا کو پیش کرنا درست ہے؟ نیز اس مسئلے کی وضاحت حضرت والا ویڈیو میں خصوصاً فرما دیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ خلاصہ ان کے سوال کا یہ ہے کہ کیا تبلیغی جماعت میں نکلنے کو قرآن سے ثابت کرنا صحیح ہے، اور جہاد کی آیتوں میں جس میں نکلنے کا حکم دیا گیا ہے اس کو تبلیغی جماعت کے لیے نکلنے پر چسپاں کرنا کہاں تک درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں جو آپ نے کوٹ کی ہیں یہ غزوہ تبوک کے تعلق سے ہیں، اور ان آیتوں کے تحت میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ جب نفیر عام ہو، جیسے غزوہ تبوک میں تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری امت مسلمہ کو جو بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، دیہات میں ہو، شہر میں ہو، بوجھل ہو، ہلکا ہو، اس کے کاروبار جڑے ہوئے ہوں یا جو ہے وہ غریب ہو، ہر ایک کے لیے کہا گیا انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم، تو تمہیں جہاد میں نکلنا ہے۔ جہاد کا عام حکم ہوا تھا، اس وقت کسی کا نہ نکلنا یہ جائز نہیں تھا، سب کو نکلنا ضروری تھا۔ اس میں 3 لوگ رہ گئے تھے جو بغیر عذر کے نہیں تھا، پھر بھی وہ نہیں جا سکے اور ان کے جانے کا ارادہ تھا۔ 3 لوگوں کا تذکرہ جن کا وعلی الثلاثة الذین خلفوا میں سورہ توبہ میں ہے، وہ 3 لوگ جن میں مرارہ ابن ربی، کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، 3 صحابی کے نام آتے ہیں۔ تو وہ جو 3 لوگ رہ گئے تھے ان پر وعید نازل ہوئی کہ جب نفیر عام تھا تو سب کو نکلنے کا حکم تھا، تم کیوں نہیں نکل سکے؟ تو ایسی صورت میں ان کی گرفت ہو گئی، 50 دن کے لیے ان کا بائیکاٹ ہوا، اور پھر پورا واقعہ ہے، تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے، فضائل اعمال کے اندر بھی غزوہ تبوک کے واقعات میں لکھا ہے۔ تو یہ واقعہ دونوں آیتیں غزوہ تبوک سے متعلق ہیں، نفیر عام کے سلسلے میں ہیں، اس کو جہاد سے متعلق ہے، اس کو تبلیغی جماعت سے جوڑ کر کے سمجھنا اور اس کی دعوت دینا، اور یہ سمجھنا کہ جماعت میں نکلنا فرض عین ہے، اور اس آیت کے ذریعے سے جماعت کے خروج کو فرض ثابت کرنا یہ تحریف معنوی ہے، بالکل غلط ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے جماعت میں نکلنے کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایک جائز عمل ہے، مباح عمل ہے، زیادہ اس کو مستحب کہا جا سکتا ہے۔ اصل میں تھوڑی وضاحت کر دوں آپ کو، چونکہ آپ نے وضاحت چاہی بھی ہے کہ شریعت میں جو احکام ہیں، وہ 2 قسم کے ہیں، جو اعمال ہیں وہ 2 قسم کے ہیں۔ بعض شریعت میں جو اعمال ہیں وہ ایسے ہیں کہ عمل کا حکم بھی دیا گیا اور عمل کا طریقہ بھی متعین کر کے بتا دیا گیا، نماز، روزہ، مثلا یہ کہا گیا حج ہے کہ تمہیں یہ عمل کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے، ایسے وقت میں ایسے یوں کرنا ہے، یہ عمل اس طرح صحیح ہوگا، اس طرح غلط ہو جائے گا۔ مغرب کی مثلا 3 رکعت نماز بتائی گئی، اب ہم 4 نہیں کر سکتے، 2 نہیں کر سکتے، 2.5 نہیں کر سکتے، 3.5 نہیں کر سکتے، ایک عمل کا بھی حکم ہو گیا، عمل کا طریقہ بھی متعین ہو گیا۔ دوسرے بعض اعمال شریعت میں وہ ہیں جس میں عمل تو بتا دیا گیا لیکن عمل کا کوئی خاص طریقہ متعین نہیں کیا گیا۔ تعلیم و تعلم ہے کہ تمہیں دین سیکھنا سکھانا ہے، کیا طریقہ ہوگا؟ ہاسٹل کے ساتھ ہوگا، جا کر ہوگا، اپنے مقام پر رہ کر ہوگا، کسی استاذ تمہارے گھر آئے گا یا تم استاذ کے گھر جاؤ گے، کوئی طریقہ متعین نہیں کیا، لہذا کوئی بھی جائز طریقہ تعلیم و تعلم کا اپنایا جا سکتا ہے، جیسا تجربے سے مفید ہو۔ آپ بلیک بورڈ پہ پڑھائیں، چاہے ویسے ہی پڑھائیں، چاہے زبانی پڑھائیں، چاہے جو آن لائن پڑھائیں، آف لائن پڑھائیں، ہر طرح سے ہی ہے۔ اسی طریقے سے دعوت و تبلیغ کا بھی معاملہ ہے کہ دعوت و تبلیغ یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ تو امت کے لیے ضروری ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ جماعت میں نکل کر ہوگا، انفرادی ہوگا، خصوصی ملاقات کے ذریعے ہوگا، آن لائن ہوگا، بیان کے ذریعے ہوگا، تحریر کے ذریعے ہوگا، خط کے ذریعے ہوگا، یہ سارے ہی طریقے ہو سکتے ہیں، کبھی یہ کسی ایک متعین طریقے کو شریعت نے پابند نہیں بنایا ہے۔ لہذا تبلیغی جماعت کے ایک مخصوص طریقے کو یہ سمجھنا کہ یہ منسوس ہے،
یعنی مخصوص کو منصوص قرار دینا ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہو جائے گی، چونکہ شریعت میں جو چیز نہیں تھی وہ چیز آپ کہنے والے بن جائیں گے کہ شریعت نے گویا ایک طریقہ منسوخ کیا ہے۔ اگر یہ طریقہ منسوخ ہوتا تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے سے یہی متعین طریقہ اسی رنگ ڈھنگ و ڈھب کے ساتھ چل رہا ہوتا کہ باقاعدہ جو ہے 6 آدمی 5 آدمی اور 10 آدمی کی نفر کی جماعتیں چل رہی ہوتی، چلے لگ رہے ہوتے، 4 مہینے میں جانا ہو رہا ہوتا۔ حالانکہ یہ خیر القرون میں ایسا نہیں ملتا، نہ اس کا رواج تھا نہ ایسا تھا۔ بس حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بطور الہام کے کہہ لیجیے اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ اس زمانے میں مفید طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مفید طریقہ جو الہام کیا تھا اس کے بڑے فائدے سامنے آئے۔ لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود بھی اس طریقے کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ منسوخ طریقہ ہے اور قرآن سے یہ طریقہ ثابت ہے، اس آیت سے یہ طریقہ نکلتا ہے۔ کبھی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سب نہیں فرمایا۔ یہ بات کہ لوگوں نے چھوٹے بھائیوں نے ایجاد کی، پہلے تو ایرے غیرے کہہ دیا کرتے تھے، لیکن کمال جو مصیبت جب آئی، جب جماعت کے کسی ذمہ دار کے منہ سے اس طرح کی باتیں نکلیں تو اس سے چنانچہ دارالعلوم دیوبند نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے کہا بھی اور اپنے خط میں اس بات کا اندیشہ بھی ظاہر کیا کہ اگر تبلیغی جماعت والے اور ذمہ دار حضرات جو ہے اگر یہ اس طرح کی باتوں سے باز نہیں آئیں گے تو مستقبل قریب میں خطرہ ہے کہ کہیں یہ مستقل فرقہ نہ بن جائے، کیونکہ مستقل فرقے اسی طرح وجود میں آتے ہیں۔ اس جماعت کے کام کو ایجاد کیے ہوئے 50-60 سال ہو رہے ہیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے بعد سے، اور بہت فائدہ ہوا۔ لیکن عام تحریکوں کی آپ تاریخ پڑھیں گے تو اور تحریکوں کی تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ تحریکیں جو اٹھیں اسلام کے نام پر وہ بہت دنوں تک بہت اچھی طرح چلیں، لیکن بعد میں اس میں بگاڑ آ گیا، اور بگاڑ آتے آتے کچھ سے کچھ بن گئی اور بعد دفعہ فرقہ تک بن گئی۔ تو اس لیے خطرہ ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے معتدل انداز میں جماعت کے کام کو باقی نہیں رکھیں گے جو کہ مفید ہے، بے طلبوں میں کرنے کا ہے، اور اس کو ایک مستحب اور مباح کے درجے میں کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے، جو جڑ سکتا ہے جڑے، جو نہیں جڑتا ہے دوسرے طریقے سے دین حاصل کر رہا ہے، خانقاہوں سے دین حاصل کر رہا ہے، علماء کے پاس جا کے دین حاصل کر رہا ہے، وہ ایک دن کے لیے بھی اپنے موت تک جماعت میں نہیں نکلا تو اللہ کے اس سے پوچھ نہیں ہوگی کہ تم جماعت میں کیوں نہیں نکلے، انفروا خفافا پہ عمل کیوں نہیں کیا، تم تو بعد الثلاثۃ الذین خلفوا میں آگے، نعوذ باللہ، یہ اس پکڑ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے خدا را جماعت والوں ساتھی و ذمہ داروں کو چاہیے کہ آیتوں کو اپنے مقام پر رہنے دیں، ان کا جو مطلب ہے اس مطلب کو وہیں پر محدود رکھیں۔ ہاں زیادہ یہ کریں کہ بھائی آیت تو غزوہ تبوک سے متعلق ہے، لیکن آج غزوہ تبوک نہیں ہے تو آج کم از کم ہم یہی قربانی دیں، اس انداز سے کوئی بات آپ نتیجے کے طور پر نکالیں تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن بالکل مفہوم کو الٹ دینا پلٹ دینا یہ اس کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے جو آیتیں پیش کی ہیں، جو جماعت والے اپنے مفہوم میں پیش کرتے ہیں جماعت نکلنے کے لیے، یہ تحریف معنوی ہے، اس کو اپنے موقع و محل کو صراحت کے ساتھ پھر اس سے نتیجہ نکالتے ہوئے استفادہ کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہوگی۔